اللہ نے فرمایا خاموش. حضرت موسیٰ ایک دم خاموش ہو گئے. اللہ معاف کرنا، میں تو بتاتا تھا لکڑی کے فائدے بہت ہیں. بولو ڈنڈے کے فائدے. اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ بہت فائدے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو اللہ آپ نے روک دیا ورنہ اور بھی بولنے والا تھا. اللہ نے فرمایا پھینکو زمین پہ، پھینک دو یہ جو لکڑی ڈنڈا عصا پھینکو زمین پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی لکڑی اور ڈنڈا پھینکنا زمین پر کون سا مشکل کام ہے؟ یوں لکڑی نہیں یوں ڈنڈا جو بھی ہاتھ میں ڈالے گا نا اس کو پھینکا. جیسے پھینکا میرے مدن پلی والوں، قرآن کہتا ہے اتنا بڑا اژدہا اور سانپ بن گیا اور پوری زمین میں گول 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 گھومنے لگا. اور حضرت موسیٰ دھیرے دھیرے، بولو نا دھیرے دھیرے. اللہ نے فرمایا کیا کر رہے؟ جاؤ پکڑو. اللہ نہیں، اللہ ڈر لگ، سانپ کا ڈر لگتی ہے، اللہ نہیں پکڑ سکتا میں. اللہ نے فرمایا تم تو کہتے تھے نا اس میں بہت فائدے ہیں. ارے تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کہا تھا ٹیک لگانا ہو تو لکڑی کام آئے، جانوروں کا ہانکنا تو لکڑی کام آئے، دروازہ کھٹکھٹانا تو لکڑی کام آئے، اور اگر کسی کو ڈرانا دھمکانا تو لکڑی کام آئے، بڑے بڑے کھڈے اور نہر پر لکڑی کام آئے. تو وہی لکڑی ہے. کہا اللہ تھی ابھی تو. اللہ نے فرمایا لیکن وہ سانپ کو پکڑو نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ڈر جاؤں میں. اللہ نہیں، اللہ یہ نہیں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہو، میرے نبی ہو اور میرا حکم ہے جاؤ اس سانپ کو پکڑ لو، جاؤ. اتنا لمبا چوڑا سانپ. اب ہم ہوتے تو بھاگ گئے ہوتے، صحیح نا، لیکن حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے. گئے دھیرے دھیرے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ جا کے یوں پکڑ لیا ہوگا. یہ دھیرے 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 گئے اور ایسا یوں کر کے جیسے ٹچ کیا اللہ نے پھر لکڑی بنا دیا. بولو بولو سبحان اللہ. اللہ نے پھر یعنی پہلے لکڑی پھر سانپ اور پھر حضرت موسیٰ نے دیکھا لکڑی. اللہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں اللہ، ہو گیا، اللہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. خیر یہ معاملہ ختم ہو گیا. بولو یہ واقعہ ختم ہو گیا. لیکن جب یہ واقعہ قرآن میں آ رہا ہے، بولو سبحان اللہ، یہ واقعہ قرآن میں پارہ نمبر 16 میں جب آ رہا ہے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ ساتھ میں بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ، حضرت موسیٰ نے کوئی سوال نہیں کیا لیکن اللہ میں محمد آخری نبی سوال کرتا ہوں کہ اللہ ایسا کیوں ہوا کہ پہلے لکڑی، بولو پھر اللہ نے کیا پیارا جواب دیا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صحیح ہے، حضرت موسیٰ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پہلے وہ لکڑی تھی، ڈنڈا تھا، عصا تھا. اللہ فرماتے میں نے اپنی قدرت سے اس کو سانپ بنایا، پھر میں نے واپس اس کو لکڑی بنایا تاکہ قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والے اور قیامت تک آنے والے انسان اور جناتوں کو پتہ چلے کہ کوئی چیز تم نفع کی سمجھتے ہو، میں چاہتا ہوں تو سیکنڈوں میں اس میں نقصان ڈالتا ہوں، اور کوئی چیز تم نقصان کی سمجھتے ہو میں سیکنڈوں میں اس میں نفع لاتا ہوں. لکڑی نفع والی تھی، میں نے سانپ بنا کے نقصان کیا، پھر وہ سانپ نقصان والا تھا. حضرت موسیٰ نے ٹچ کیا، میں نے لکڑی بنا دی. پوری دنیا کو معلوم ہو جائے دکان تیری نہیں، مکان تیرا نہیں، پراپرٹی تیری نہیں، جائیداد تیری نہیں، بلکہ اس کے میں آنے والا نفع اور نقصان وہ بھی تیرا نہیں، وہ بھی اللہ ہی کا ہے. ہمارا کچھ نہیں ہے. آنے والا پروفٹ بھی کس کا اور آنے والا نقصان دینے والا بھی کون؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے. پورا واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا لیکن چلو اگر معلوم ہو گیا تو اب میرے ساتھ میں ترجمہ کرو گے انشاءاللہ کہ اب تو واقعہ معلوم ہو گیا نا. اللہ نے سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ حضرت موسیٰ تو پہاڑ کے نیچے سے گزر رہے تھے. اللہ نے پہلا سوال وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال پوچھا ہے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پورا مدن پلی ساتھ میں بولے گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ لکڑی ہے، ڈنڈا ہے، یا عربی میں عصا ہے. پھر اللہ کچھ نہیں پوچھے تو حضرت موسیٰ نے کہنا شروع کیا اللہ بہت فائدہ. اللہ یہ لکڑی کا کیا فائدہ؟ اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. حضرت موسیٰ
अलैहिस्सलाम ने मेरे फरमाया मेरे अल्लाह ये लकड़ी ये डंडा असा मेरे हाथ में हो, टेक लगाने के काम आए, जानवरों को हाँकने के काम आए, दरवाजा खिटखिटाने के काम आए, और भी बहुत सारे काम आए। अल्लाह ने फरमाया मुझे फायदा न बताओ, लकड़ी को जमीन पर बोलो हज़रत मूसा ने फेंक दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? पूछ देखो देखो कुरान क्या फरमाता, क़ाला अल्क़िहा, बोलो बोलो, क़ाला अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ। अल्लाह ने फरमाया मूसा लकड़ी को जमीन पर फेंको। हज़रत मूसा ने वो आसा को लकड़ी को जमीन पर मारा। अल्लाह ने एक बहुत बड़ा अजदहा बना दिया, बड़ा सांप बना दिया जो जमीन पर रेंगने लगा, घूमने लगा। अल्लाह ने फरमाया उसको पकड़ लो। उसको हज़रत मूसा ने पकड़ लिया इसे। नहीं अल्लाह डर लगता, अल्लाह डसेगा तो मर जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी हो डरो मत, उसे क्या कर लो। हज़रत मूसा ने जैसे टच किया, किसको? सांप को जैसे टच किया, अल्लाह ने क्या फरमाया, क़ाला खुज़हा वला तख़फ़, बोलो क़ाला खुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। अल्लाह फरमाते मेरे मूसा डरना नहीं, उसको थाम लो, हम फिर से लकड़ी बना देंगे। अल्लाह ने लकड़ी बना दी और अल्लाह ने हमारे नबी को फरमाया कयामत तक आने वाले को बता दो तुम किसी चीज के मालिक नहीं हो, बल्कि तुम्हारे घर और दुकान में नफा होवे, तुम्हारी खेती और बाग में नफा होवे, उस नफे को नुकसान में बदलने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। और तुम्हारे यहाँ हजारों नुकसान होवे, उसे नफे में लाने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। भाई इतने बड़े अल्लाह। हमने कभी दूसरा आसमान देखा? कौन सा दिखता? कोई पहुंचता घबराता। हमने कभी दूसरी जमीन को देखा? नहीं देखा। न दूसरा आसमान न दूसरी जमीन। वैसे आसमान कितने और जमीन कितनी है? 7। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिथलहुन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पूरा मजमा बोले 7 आसमानों का बनाने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। 7 जमीनों का बनाने वाला कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 7 आसमान को जमा करो, 7 जमीन को जमा करो और अल्लाह की कुर्सी को सामने रखो तो ये 7 आसमान और 7 जमीन उंगली में पहनने वाली अंगूठी के बराबर नजर आएंगे। 7 आसमान जो हमने देखा, 7 जमीनें जो हमने देखा नहीं। अल्लाह फरमाते, हमारे नबी फरमाते कि अल्लाह की कुर्सी इतनी लंबी चौड़ी है कि 7 आसमान जमीन को जमा करो तो एक अंगूठी के छल्ले की तरह है। तो सोचो वो कुर्सी कितनी बड़ी होगी। तो मदन पल्ली वालों जब कुर्सी बड़ी होगी तो कुर्सी वाला कितना बड़ा होगा। कुर्सी वाला कौन? अल्लाह। कुर्सी वाला कौन? और अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे साथ में पढ़ेंगे आयतुल कुर्सी का कुछ हिस्सा तो याद होगा। अल्लाह ने फरमाया यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द व हुवल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह फरमाते मेरी कुर्सी तो 7 आसमानों से भी बढ़कर, 7 जमीनों से भी बढ़कर, जब कुर्सी इतनी बड़ी है तो वो अल्लाह कितना बड़ा होगा। पूरा मदन पल्ली साथ में बोलो अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद। डर लगता अल्लाह से, इतने बड़े अल्लाह। अल्लाह की कसम हंसाता भी वही, रुलाता भी। थोड़ी देर के लिए सोचो ना, हमको जैसा अभी कुछ बातें मैं ऐसी करूँगा, काजी इकबाल साहब हंसी आती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचे हंसाने वाला कौन, रुलाने वाला कौन?
ابھی کورونا میں بہت ساروں کا انتقال ہو گیا. دعا کرو اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, اللہ سب کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمائے. بلکہ ہمارے نواب صاحب جو میرے ساتھ میں 30 سال, نواب صاحب میرے ساتھ میں 30 سال, مولانا عثمان صاحب جو ہر سفر میں میرے ساتھ میں تھے, یہ کورونا میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. لیکن عجیب معاملہ, ہم لوگوں سے بڑا پاولی اور بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. کوئی کہتا ہاسپٹل والے نے مارا ہوگا, کوئی کہتا وہ ڈاکٹر نے مارا ہوگا, کسی نے کہا وہ انجیکشن سے مرا ہوگا. ارے میرے پیارو, کوئی کسی کو نہیں مارنا اور زندگی دینا اللہ کا خزانہ ہے, اس میں کوئی انوالو نہیں ہوتا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ ایک مصیبت آئے گی, اس میں یہ مرے گا. باقی کسی میں طاقت نہیں کہ جان نکال لے. جان نکالنے والا کون؟ دیکھا ہے کو بغیر وجہ بغیر ثبوت کے ادھر ادھر کسی پہ الزام لگاتے ہو. قرآن میں لکھا کہ موت زندگی تو بہت بڑی بات ہے, تیرے کو ہنسانے والا بھی کون, رلانے والا بھی کون. یہ پورا مدن پلی ایک ساتھ میں بولو, اگر ہمارے یہ 2 ہونٹ نہیں ہوتے, یہ نہیں ہوتے, اور پھر ہنستے ہم کیسے لگتے ہیں. جنات کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر مرد اگر ایسے ہوتے نا, قسم قاضی اقبال اللہ کی, کوئی لڑکی آئی لو یو نہیں بولتی. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے. اور نواب بھائی یہ قرآن میں لکھا ہے کہ تیرے اندر ہنسنے کی بھی طاقت نہیں, رونے کی بھی طاقت نہیں. زندگی موت تو بہت دور کی بات ہے. اٹھاؤ قرآن کریم, سارے علماء کو گواہ بناتا ہوں. پارہ نمبر 27, بولو پارہ نمبر, میرے ساتھ میں پڑھو نا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. پورا مجمع بولے نا, ہنسانے والا کون ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, ایک جم کے بولے. ہنسانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. رلانے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. موت دینے والا کون ہے؟ بلکہ اللہ فرماتے شادی ہوئی, مرد کو مرد بنانے والا, عورت کو عورت بنانے والا, اور پھر بچہ پیدا کروانے والا کون؟ پھر اللہ فرماتے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. اللہ فرماتے اگر تیرے پاس مال آ گیا, مالدار بن گیا, تو وہ بنانے والا بھی, اور اگر غریب بنا تو غریب بنانے والا بھی. اللہ اس سے کبھی کوئی مالدار یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس بہت مال ہے, میرے پاس پراپرٹی ہے, میرے پاس جائیداد ہے. ہاں کچھ مالداروں کا حال ہوتا, سر پہ انڈا رکھو تو آملیٹ تیار ہو جائے. اس کو یہ نہیں معلوم جب اوپر والا پٹکتا ہے تو زمین پہ بھی جگہ نہیں دیتا. اس سے پورا مجمع پہلے میں بہت آگے زیادہ بول گیا نا, میں اب صرف خلاصے پر آ جاؤں. ہم کو کتنے کام کرنے؟ 2 کام, جس میں پہلا کام کس پر یقین کرنے کا. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی, لیکن ہمارے نبی بھی سارے صحابہ کو اپنے پاس لائے اور اپنے پاس لا کر اللہ کے دروازے پر پہنچائے. بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیسے اللہ کے دروازے پر آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قبیلہ بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر, بولو سبحان اللہ, آواز نہیں آ رہی ہے. حضرت ابو بکر اپنا قبیلہ بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر, بولو سبحان اللہ. حضرت عمر اپنا قبیلہ بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر, آواز ایسے دھیرے نہیں, ذرا بلند آواز سے. حضرت عثمان اور حضرت علی اپنا قبیلہ بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. حضرت بلال حبشی حبشہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. حضرت ابو ذر غفار کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. ارے میرے پیارو, حضرت سلمان فارسی فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر, بولو سبحان اللہ. اب اس پر سبحان اللہ بولنا. رجب مہینے میں جبرائیل بھی جنت اور سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر ہے. اور اس پر سبحان اللہ بولنا. ہمارا قرآن یہ بھی لوگ محفوظ سے چلتا مصطفیٰ کے دروازے پر ہے. اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے, سب کو جمع کر کے مصطفیٰ چلے سب کو لے کے اللہ کے دروازے پر. جانا تو اسی کے پاس ہے. کس کے پاس؟ اس لیے مانگے تو کس سے مانگنے کا؟ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ, پڑھیں گے میرے ساتھ میں, پڑھیں گے.
وقال ربكم ادعونی استجب لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا. اللہ فرماتے میرے دروازے پر آنا, مجھ سے مانگتا جانا. اللہ فرماتے میری قسم میرا بندہ تو مانگتا جائے گا, میں تیری جھولی کو بھرتا جاؤں گا. ہماری جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے بولو؟ اللہ. یہ اللہ کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان, اللہ کی معبودیت سے بڑھ کر کسی کی معبودیت ہے. میرے پیارو, یہ پہلا کام تو یہ کرنے کا ہے. کریں گے بولو؟ میں قسم کھاتا ہوں آج یہاں بیٹھ کر علماء کے بیچ میں کورونا بھاگے گا. اللہ کی قسم بھاگے گا. اللہ کی قسم کوئی زمینی آفت نہیں آئے گی. اللہ کی قسم کوئی زمینی آفت نہیں آئے گی. ارے سچ بتاؤ, سچ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ جب باپ بیٹے پر غصے ہوتا ہے تو بیٹے کو غصے میں گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے آئندہ سے میرے کو باپ مت کہنا. ارے کوئی شوہر بیوی سے غصے ہوتا ہے تو بیوی کو طلاق دے کے کبھی کبھی گھر سے نکالتا. اللہ حفاظت فرماوے, بولو آمین. اور کبھی کوئی سیٹ غصے ہوتا ہے تو نوکر کو دھکے مار مار کے نکال دیتا ہے. ارے یہ گیا رمضان جو گیا, اللہ نے ہم کو دھکے مار کر نہ نکالا. پورا رمضان میرے پیاروں نمازیں کہاں ہوئی؟ گھر میں. تراویح کہاں ہوئی؟ تو گھر میں. جمعہ کہاں ہوئی؟ تو گھر میں. عید کہاں ہوئی؟ تو گھر میں. اور آج بھی کعبے کا دروازہ بند ہے, آج بھی مصطفیٰ نے مدینے کا دروازہ بند کیا, کیونکہ اللہ کہنا چاہتا ہے یہ کورونا لاک ڈاؤن کچھ نہیں ہے. میرا بندہ تیرے گناہوں کی وجہ سے میں ناراض ہو گیا ہوں, اس لیے میں آپ سے پہلی بات کے لیے آیا ہوں. اللہ سے ڈر لگتا ہے. میں نے کوئی بہت مشکل سوال نہیں پوچھا. یہی آج ہمارے کورونا کو دور کرنے کی سب سے بڑی ویکسین ہے. یہ کیا ویکسین ہے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے. ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہاں یا نہیں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ میرے کو کان میں تکلیف ہے. ہاں یا نہیں؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے نا. میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی جہاں جہاں بیٹھی ہوگی وہ بھی دل میں کہتی ہوگی اللہ سے ڈر ہے, اور ڈرنا بھی چاہیے. ابھی ہم نے دیکھا سب کچھ کرنے والا کون, اور ڈرنا بھی. اور اللہ خود فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. قرآن میں ہمارے سامنے جو قرآن ہے نا, الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا, من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا. 35 مرتبہ 35 ٹائمز پورے قرآن میں اللہ ایک ہی بات, بندہ مجھ سے ڈر. ایک کلمہ والا, ایک کلمے والے, سب لوگ, ساری دنیا والے, ارے مجھ سے ڈرو نا. مجھ سے کتنی مرتبہ اللہ فرماتے؟ مجھے وہ 35 مرتبہ یاد ہے, لیکن میں پڑھوں گا تو مجھے معلوم ہے فجر کی نماز یہاں ہوگی. 35 مرتبہ اللہ فرماتے میرا بندہ, او میری بندی, او میرا بندہ, او میری بندی, مجھ سے ڈر. میں صرف آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. ہم نے پوچھا اللہ ہم ڈریں گے, اللہ آپ کیا دیں گے, آپ کیا دیں گے؟ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا میرا بندہ ڈرو گے مجھ سے؟ ہم نے کہا اللہ ڈریں گے. جیسا آپ لوگوں نے بھی کہا, مدن پلی والوں نے, کہ ہم اللہ سے ڈرتے, تو اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میری قسم ڈر مجھ سے, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں مجھ سے ڈرنا شروع کر دو. ہم نے کہا اللہ ہم ڈرتے, تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا جب موت کا وقت آئے گا, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. اور کیا دیں گے اللہ تجھے؟ کتنے انعام اللہ نے رکھے. آیات کتنی ہے؟ 35 انعام ہے. اللہ فرماتے ڈرو. میں نے تو ایک بتایا, موت کے وقت کلمہ ملے گا. اب ہم دوسرے پر آئے, اللہ اور کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر تو صحیح, تیرا ٹھکانہ جنت بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. تیرا ٹھکانہ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو سورہ رحمان. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر, میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا, موت کے وقت کلمہ دے دوں گا, بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کروں گا. کتنے انعام ہو گئے؟
तीसरा इनाम, बस फिर आगे नहीं बताऊंगा, दूसरी बात पर आना है। सुनेंगे तीसरा इनाम, सुनेंगे? डरेंगे? अल्लाह से डरेंगे? क्या देगा अल्लाह तीसरे नंबर पर? क्या देगा? क्या चाहिए? नवाब साहब, पैसा पैसा आपको नहीं चाहिए तो मैं और काजी साहब बैठे और नवाब साहब भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। अरे भाई अल्लाह हलाल रोजी देवे तो नहीं चाहिए, छप्पर फाड़ के देवे तो नहीं चाहिए, बरकत वाली रोजी देवे तो नहीं चाहिए, बख्शिश वाली रोजी देवे तो नहीं चाहिए, और अल्लाह कहे दूंगा और हिसाब नहीं लूंगा तो क्या नहीं चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन अल्लाह फरमाते दूंगा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, तेरी सारी मुश्किल हल कर दूंगा। फिर अल्लाह फरमाते इतना पैसा दूंगा तो गिन भी नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा। फिर अल्लाह फरमाते दुकान शुरू करेगा, कारोबार शुरू करेगा, फैक्ट्री शुरू करेगा, खरे तू खेती बाड़ी शुरू करेगा। अल्लाह कहते मुझसे डर और फिर शुरू करना तेरा काम होगा, बरकत के किनारे तक पहुंचाना मेरा काम होगा। और आप ये मत कहना कारी साहब स्टेज पे बैठ के पैसे की बातें करते, कुरान में लिखा है नो ऑब्जेक्शन ऑन मी। किस में लिखा है? और मैं हवाला दे रहा हूं उलमा के बीच में, पारा नंबर 28, बोलो पारा नंबर। बस अल्लाह फरमाते मुझसे डर, मुश्किलें आसान, पैसा धमाधम जोरदार। और अल्लाह फरमाते छोटी लारी शुरू कर, कबाड़िए का काम कर या दुकान शुरू कर, लेकिन शुरू कर मुझसे डरता हुआ, कुछ दिन में मैं इसको बरकत के किनारे तक पहुंचा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? सुभान अल्लाह। ये जो मैंने पढ़ा ना, इसका मतलब अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, मेरी बंदी मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर, मेरी बंदी मुझसे डर। अल्लाह हम डरते, आप क्या देंगे? यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, ए मेरी बंदी मुझसे डर। सारी मुश्किलों को हल करने वाला कौन है? आसमानों से बेहिसाब रोजी देने वाला कौन है? हम अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह से डरे, दुकान हम शुरू करें, बरकत पर पहुंचाने वाला कौन है? लेकिन शर्त क्या है कि अल्लाह से। फिर पूछ रहा हूं, डरते हो अल्लाह से? दो काम करे, कोरोना भागेगा, सारे हालात बैक टू नॉर्मल, सब वापस वैसे हो जाएंगे, बल्कि अल्लाह और बरकतें देगा, क्योंकि ये महीना तो बरकत वाला है। अरे बोलो ना, ये महीना बरकत वाला है। और आपने गौस पाक की जबान सुना कि ये महीना इतना प्यारा है कि अगर इसकी शीन की तरफ इशारा करे तो शराफत मिल जाए, आइन की तरफ इशारा करे तो बुलंदी मिल जाए, बा की तरफ इशारा करे तो नेकियां मिल जाए, अलिफ की तरफ इशारा करे तो उल्फत मिल जाए, और नून की तरफ इशारा करे तो नूरे खुदाबंदी मिल जाए। मेरे प्यारों, ये महीना बहुत प्यारा महीना, अल्लाह की कसम। लेकिन सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। अल्लाह से डरते और डरना भी, डरते हैं अल्लाह से तो मोबाइल पे नंगापना क्यों करते हैं? नवाब साहब गलत नहीं कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हमारा बेटा, हमारी बेटी, बड़े छोटे, औरत मर्द, बल्कि हमारे ये जवान, इसमें अगर होंगे ना तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा कमीना कोई नहीं होगा, इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा, इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होगा। उसे बैठना हो बयान में तो बैठे और जाना हो तो जाए, लेकिन कसम परवरदिगार की शाबान महीने में इससे बड़ा गुनहगार, इससे बड़ा गद्दार, इससे बड़ा धोखेबाज, इससे बड़ा नमक हराम जो रात को 2-2 बजे नंगी औरतों को मोबाइल पे देखता है, नंगी है, आधा कपड़ा पहनी है, नाच रही है, पीछे गाना बज रहा है। और इतना नालायक काजी साहब, इतना नालायक, क्या करेगा मालूम है? जब पूरा देखेगा, 10-15 मिनट की क्लिप देखेगा, वो नंगी नाच रही है, कभी मर्द को भी नंगा देख रहा, कभी औरत को भी नंगा देख, और इतना खुश होता, रात को 2 बजे इतना खुश होता, अपने कमरे में अलग से बैठ के देखता। फिर उसके बाद अपने दोस्त को फोन करता, हेलो मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजू? वो पाउली पहले से तैयार है, वो कहता हाँ भेज। इसने यूं बटन दबाया, ये औरत की तस्वीर उसके पास गई। 15 मिनट के बाद उसके पास उसका फोन आ गया, हेलो बहुत अच्छा भेजा, ऐसा वापस आवे तो भेजना। बदन पल्ली वाले हंसो मत,
صرف میرے کو یہ جواب دو، جو ننگی عورت کو آپ دیکھتے ہو موبائل میں رات کو 2 بجے 3 بجے یا دن دہاڑے، آپ جو ننگی عورت کو دیکھتے ہو، ننگے مرد کو دیکھتے ہو اور گندی گندی چیزیں دیکھتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ ننگی عورت کوئی نہیں، ہماری بیٹی ہوئے تو، ہماری ماں ہوئے، ہماری بہن، ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوئے، بھیجو گے کلپ؟ بھیجو گے؟ اپنے دوست کو بولو گے اے ذرا میں دیکھنا، میں ابھی ایک کلپ بھیجتا ہوں، میری بیٹی ننگی ناچتی ہے؟ بولو گے میری ماں نے آدھا کپڑا پہنا ہے؟ بولو گے میرے گھر کی عزت میری بہو کسی اور کے ساتھ ناچ رہی ہے؟ بھیجو گے آپ؟ ارے مدن پلی والوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو بھیجو گے؟ تو جس کو بھیج رہے ہو کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ ہماری غیرت مر گئی ہے؟ ہم شیطان ہو گئے؟ ہم جہنمی ہو گئے؟ اور موبائل پر اتنے گناہ نواب صاحب، اللہ کی قسم کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ موبائل نہیں ہے، نہیں اللہ کی قسم یہ موبائل نہیں، یہ ہم کو جہنم میں لے جانے کا ایک انسٹرومنٹ تیار ہو گیا ہے۔ کہ زنا ہو رہا ہے تو موبائل پر، چوری ہوتی ہے تو موبائل پر، جھوٹ بولا جاتا ہے تو موبائل پر، چغلی کی جاتی ہے تو موبائل پر، ارے غیبت کی جاتی ہے تو موبائل پر، کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے تو موبائل پر، اپنی ماں کو ماں نہ سمجھنا اور موبائل کو آگے بڑھانا، یہ گناہ ماں کا۔ ارے ماں بلاتی ہے، موبائل پر بزی آدمی، ماں بلائے گی، آؤ بیٹا تو کھانا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ ارے میرا بیٹا کھانے میں کیا کھائے گا؟ یہ کیا کرتا معلوم؟ یہ دیکھو موبائل اپنی ماں کو کہتا رک جا میں کس میں بزی ہوں، حالانکہ موبائل کو تھوڑا ہٹاتا اور ماں کو یوں محبت سے دیکھ لیتا، بھلے کعبے کا دروازہ بند ہے لیکن اللہ ہمارے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیتا۔ بولو آج ماں باپ گئے کسی بڑے بیٹے کے گھر پر، وہاں بڑے بیٹے اور ان کی بیوی نے مشورہ کیا کہ بہت ہو گیا، 15 دن بہت ہو گئے، اب دوسرے بیٹے کے گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ ماں باپ بیچارے سامان اٹھا کے، وہ جیسا بندر ہوتا نا ڈالیوں پہ ڈالی بدلتا ہے، اب دوسرے بیٹے کے گھر پر، اور دوسرا بیٹا نے کہا میرے یہاں بھی 15 دن پورے ہو گئے، تیسرے بیٹے کے گھر پر، ارے ایک ماں نے 4 بچوں کو بڑا کیا۔ آج 4 بچے مل کر ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، بولو سبحان اللہ۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، یہ بیان کرنا، نکاح کرنا بھی۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے یہ دنیا قائم ہوئی سب سے پہلی عبادت شادی۔ بھائی حضرت آدم کہاں تھے؟ نہیں بولو نا، کہاں تھے؟ جنت میں۔ وہاں حضرت آدم جنت میں تھے، وہاں نماز تھی؟ ارے بولو نا، نماز تھی، روزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے آدم کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا میں اکیلا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا، پورا مجمع بولے گا عورت کا نام حضرت حوا علیہ السلام۔ پھر اللہ نے خود نکاح پڑھائے، حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح پڑھانے والے کون؟ اچھا، نکاح پڑھانے کے بعد حضرت آدم قریب ہونے لگے، کس کے قریب ہونے لگے؟ حضرت حوا کے، کیونکہ نکاح ہو گئے، شادی ہو گئی، اب ہسبینڈ وائف کے قریب ہوں گے۔ اب حضرت آدم ہسبینڈ اور حضرت حوا وائف ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے فرمایا آدم تم زوج، تم ہسبینڈ بن گئے، حوا وائف بن گئی۔ اب جب حضرت آدم حوا کے قریب جانے لگے، اللہ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت آدم نے فرمایا اللہ نکاح تو آپ نے پڑھا ہے، پھر میں قریب کیوں نہیں جاؤں؟ اللہ نے فرمایا مہر دے دو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام بڑے ٹینشن میں، کہاں تھے؟ جنت میں۔ حضرت حوا کہاں تھی؟ جنت میں۔ مہر میں کیا دے؟ کیونکہ حضرت آدم اگر کہے کہ یہ پوری بلڈنگ تیری، تو حضرت حوا کہے کہ وہ بلڈنگ تیری۔ بھائی جنت تو دونوں کے پاس ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا دوں، مہر دوں؟ اللہ نے فرمایا آدم جنت میں ہو، میرے آخری نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، مجتبیٰ ہوگا، مرتضیٰ ہوگا۔ اس نبی پر 20 مرتبہ یہاں درود پڑھ لو، مہر ادا ہو جائے گا اور حوا کے پاس جانا حلال ہو جائے گا۔ حضرت آدم نے جنت میں ہمارے نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھا، تو نکاح پہلی عبادت۔ بولو نکاح آخری عبادت کیا ہے؟ پہلی عبادت کیا ہے؟
निकाह। मेरा मुंह मत देखो, मैं अकेला शादी करके नहीं बैठा हूं। आखिरी इबादत क्या है? वो भी निकाह। हम मरेंगे, बोलो हाँ, बोलो हम मरेंगे। अरे बोलो ना मरेंगे। अब तो ऐसा घबराते हो, यहाँ मौत नहीं आती उनमें, तो मैं भी यहीं रह जाऊं और रॉयल पार्क के बंगले मेरे को भी अच्छे लगे, रह जाओ। हसन भाई कुछ करता मेरा, तू कुछ मत कर, तू खाली टोक्यो का पैसा दे दे। बड़ा कंजूस है भाई, कैसा कंजूस पैदा हुआ भाई ये हसन चाचा स्कूल वाला। हालांकि मेरे 25 साल के दोनों दोस्त थे, 25 साल पुराने दोस्त थे, मगर क्या बोलूं, चलो आगे नहीं बोलता। अच्छा मेरे को ये बताओ, सबसे पहली इबादत कौन सी? निकाह। आखिरी इबादत भी निकाह। हम मरेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। फिर जन्नत में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और जन्नत में हम अपने पलंग पे सोए होंगे। भाई जन्नत का पलंग तो जन्नत का पलंग होगा, हम आराम से लेटे होंगे। अल्लाह की आवाज आएंगे, तेरा निकाह पढ़ाना है, तेरी शादी करना है। तो भाई तो पलंग पे सोया होगा, उसको पता चले कि निकाह होने वाला, तो क्या करेगा? उठ के बैठेगा ना। तो जैसा बैठने जाएगा, अल्लाह कहे काय को खाना दुनिया में निकाह हुआ तो मस्जिद में बैठ के गया था। अल्लाह कहे ये जन्नत का निकाह है, लेटा रहेगा, हूरे आती रहेगी, मैं निकाह पढ़ाता चला जाऊंगा। लेटा रहेगा, हूरे आती रहेगी, हूरे आती रहेगी, मैं निकाह पढ़ाता जाऊंगा। और ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा, पारा नंबर 27, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, मुत्तकीना अला सुरुरिन मस्फूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अल्लाह फरमाते सारे जन्नती अपने पलंग पर अपने मसेरियों पर लेटे होंगे, वो लेटे होंगे, हूरें आती रहेगी और अल्लाह निकाह पढ़वाते रहेंगे। बोलो निकाह पढ़ाने वाला उस वक्त भी कौन होगा? अव्वल इबादत भी निकाह, आखिरी इबादत भी। अब कल वही निकाह होने वाले, दुआ करो ना अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। लेकिन निकाह पे एक बात बताऊंगा और बात खत्म करूंगा, लेकिन थोड़ा 10 मिनट जाएगी, चलेगा ना आपको? हसन भाई चलेगा? 10-15 मिनट सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह, ताकि हमको ये जो वाकया मैं सुनाऊंगा ना, इसमें निकाह भी आ गया। बोलो क्या आ गया? निकाह भी आ गया। अल्लाह से मोहब्बत कैसे करने का वो भी आ गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करने का वो भी आ गया। और क्या काम हमको करना है ताकि यहां से उठे तो वो काम लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह। आखिरी वाकया सुन लो, बात खत्म करते इस पर। निकाह की बात अच्छी लगी आपको? खुश हो ना निकाह में? नहीं हो तो हो जाओ, होने में कोई देर नहीं लगती। आई लव यू बोलने का नहीं। इसमें क्या, बीवी को खुश करना कोई बहुत मुश्किल काम है? करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर नहीं खुश होवे ना, देखो कभी भी एक बात याद रखना, कोई काम हमसे नहीं होगा। कोई होता है कहता मौलाना बोल दिया आई लव यू बोलने का, थप्पड़ मारती है आई लव यू बोलने का। मैं कहता हूं भाई कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, हर काम हो सकता है। कौन कौन करने को तैयार है? पैसा चाहिए, पैसा, हाँ उसके लिए भी रास्ता है। अपनी जान की हिफाजत चाहिए, रास्ता है। बीवी कंट्रोल में आ जाए, रास्ता है। और हमारे पास घर में चैन सुकून मिले, रास्ता है। पूछो ना, उसको पूछो जो क्रिएटर है। हमारा पैदा करने वाला कौन? भाई कंपनी से गाड़ी लो, शोरूम से आपने गाड़ी निकाली, बाहर आए और आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, 5 मिनट के बाद गाड़ी रुक गई, किसके पास जाओगे? मैकेनिक के पास जाओगे? नहीं। पेट्रोल पंप वाले के पास जाओगे? किसके पास जाओगे? गाड़ी तूने बनाई, क्रिएटर तू है, गाड़ी तूने बनाई, अभी 5 मिनट हुआ, तो हमारा क्रिएटर कौन है? तो अल्लाह को बोलो कि अल्लाह ये मुसीबत में मैं फंसा, ये हालत में मैं फंसा। और अल्लाह कुरान पाक में फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी जब परेशानी में हो, अल्लाह फरमाते प्यार से मेरे को पुकार लेना, मेरे दरबार में देर तो लगेगी मगर अंधेर कभी नहीं मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते परेशान हाल, ए दुखी, अरे जान में परेशान, माल में परेशान, आबरू में परेशान, अल्लाह फरमाते इधर उधर मत जा, एक बार मुझे पुकार ले, अल्लाह फरमाते तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। बोलो सुभान। तो बोलो कौन कौन तैयार है? मैं वाक्य सुनाने आ रहा हूं, एक जवान का वाक्य सुनाऊंगा। मैंने कहा ना ये वाक्य में हमको सब नतीजा मिल जाए।
یہاں کا بیان مکمل ہو جائے گا اور اللہ کل کے نکاح کو بھی مبارک کریں گے انشاءاللہ۔ واقعہ کیا ہے مانو میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا سناٹا، بولو رات کا، آواز نہیں آ رہی آپ کی، دیکھو میں جلدی ختم کر رہا ہوں، ساتھ میں بولو رات کا سناٹا۔ جیسے مثال کے طور پر رات کے 1 بجے ہو 2 بجے، ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دروازہ کھولا، کچھ کام ہوگا، دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان کھڑے، اتنا کپڑا پہنا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے ہاں ختم ہوتا ہے، مطلب غریب ہے وہ جوان، کیسے ہے لیکن جوان ہے، غریب ہے، پہننے کے پورے کپڑے، اچھا ان کا نام ہے ربیعہ، ساتھ میں بولو کیا نام ہے، آواز نہیں آ رہی، ربیعہ، دیکھو رابعہ عورت کا نام ہوتا ہے، یہ صحابی ہے، مرد ہے، نام کیا ہے ربیعہ۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دروازہ کھولا رات کے سناٹے میں، کسی کے بھی گھر کے سامنے کوئی جوان کھڑا ہو تو سوال پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ ہمارے نبی نے بھی پوچھا، ماں بابو کا یا ربیعہ، یہ آدھی رات کو میرے گھر کے سامنے کائے کو کھڑے ہو جوان، ہاں اور میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہو؟ ربیعہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کے رسول آپ کو آرام کریں، میں تو اس لیے کھڑا ہوں کہ آدھی رات کو آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو کوئی ہوگا نہیں، میں آپ کا غلام بن کے تیار رہوں گا۔ اور حضرت ربیعہ نے کیا کہا معلوم؟ سارے لوگ دین میں آپ کی خدمت کرتے ہیں، بھائی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت سلمان، سارے صحابہ دین میں خدمت کرتے ہیں، ارے رات کو میرے نبی کو کوئی کام یاد آئے، دروازہ کھولے، قدم بڑھانا نہیں پڑے، ربیعہ ہے، غلام بن کے وہ آپ جو کہو گے وہ میں کام کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کب سے کھڑے ہو؟ تو کب سے نہیں، کتنی راتوں سے کھڑا ہو، تو آج آپ نے دروازہ کھولا تو میں مل گیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو اتنا پیار آیا، اب جب بھی رات کو ہمارے نبی دروازہ کھولے، بولو سامنے کون؟ آواز نہیں آ رہی، کون؟ ربیعہ، بولو کون؟ اور ہمارے نبی کام کے لیے بھیجے، کبھی کہیں جاؤ پانی لے کر آؤ، وہ ربیعہ پانی لینے کے لیے دوڑے، کبھی کہیں فلاں کو بلا کے لاؤ، وہ ربیعہ دوڑے، کبھی کہیں اس کو یہ پیغام پہنچا دو، اس کو وہ پیغام پہنچا دو، اتنا حضرت ربیعہ کام کرے کہ فرماتے تھے اے مدینہ والو تہجد پڑھو، تہجد پڑھو، میں وہ ہوں جو نبی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کام کرتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اچھا ایک رات کیا ہو گیا معلوم؟ معاملہ الگ ہو گیا، ہمارے نبی صاحب نے دروازہ کھولا، وہی رات کا 1-2 بجے کا سمے، ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، بولو سامنے کون؟ تو ربیعہ نے فوراً کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرے نبی بتاؤ مجھے کیا کام کرنا؟ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اندر آؤ، گھر میں آؤ، تو حضرت ربیعہ آئے، ہمارے نبی نے کہا گھر میں آؤ، گھر میں آنے کی بات نہیں، حضرت ربیعہ نے فرمایا میرے نبی میں پورا پسینے میں ہوں اور میرے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں جبرائیل آتے ہیں آپ کے تلوے کو چومتے ہیں، آپ کا گھر وہ گھر ہے جس میں قرآن پاک اترتا ہے، آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے، وہ میں تو بہت، میرے کپڑے بھی صحیح نہیں ہے، بدن پہ پسینہ بھی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، میں گھر میں نہیں آؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے ربیعہ آؤ اندر آؤ۔ اب حکم ملا تو حضرت ربیعہ اندر آیا، ہمارے نبی نے فرمایا چلو ہاتھ دھو لو، حضرت ربیعہ نے یوں ہاتھ دھو، چلو کھانا ہے، کھانا کھانے بیٹھو، میرے پیارو ہمارے نبی سامنے بیٹھ گئے، ربیعہ ادھر بیٹھ گئے، کھانا شروع ہو گیا۔ لیکن سچ بتاؤ کسی بڑے کے سامنے کھانا ہو تو، کسی بڑے کے سامنے کھانا ہو تو لقمہ دھیرے دھیرے، میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ کبھی میرے سامنے بیٹھنے سے بھاگتے، یہ معلوم ہے یہ بیان میں بولے گا۔ آج میں ادھر جا رہا تھا حسن بھائی کے پاس بیٹھنے، کہا کہ ادھر بیٹھتے رہو، وہاں پنکھا چلتا ہے، پنکھا چلتا، میں سمجھ گیا کہ بھائی کو کھانا بہت ہے۔ تو اب اللہ کے رسول کے سامنے کھانا مطلب ربیعہ ایک لقمہ کھاوے پھر شرما گیا، ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ کھاؤ آرام سے کھاؤ۔ حضرت ربیعہ نے کھانا کھا لیا تو جانے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کھانا کھا لیا، اب میں جاؤں باہر کھڑا ہو جاؤں؟ ہمارے نبی نے فرمایا باہر کھڑے مت ہونا، ابھی تہجد کی نماز پڑھوں گا، میں پڑھاؤں گا، تم اکیلے میرے ساتھ میں پڑھو گے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ تو حیران ہو گئے کہ سارے صحابہ نے فجر کی نماز نبی کے پیچھے پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، وتر پڑھی، اور ہمارے نبی کے پیچھے عید کی نماز پڑھی، جمعہ کی نماز پڑھی، جنازے کی نماز پڑھی، لیکن میں اکیلا ہوں جو میرے نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ حضرت ربیعہ نے وضو کیا اور ہمارے نبی نے تہجد کی نماز شروع کی، بولو اللہ اکبر، ہمارے نبی نے شروع کی۔ اب ہمارے نبی بھی تہجد میں روئے اور حضرت ربیعہ بھی، اور سچ بتاؤں ہمارے نبی تہجد میں روتے تھے کہ نہیں روتے؟
इतना रोते थे ऐसा लगता था कोई हांडी पर पानी गर्म होता है, ऐसी आहें निकलती थी। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि। अल्लाह ने तहज्जुद का हुक्म दिया। हमारे नबी साहब में तहज्जुद में रोए जा रहे हैं। बोलो ना, राइट में कौन है? एक ही मुक्तदी, एक ही कौन? अच्छा, तहज्जुद की जब नमाज पूरी हो गई ना तो हमारे नबी ने कहा रबिया आगे आगे बैठ जाओ। अब हमारे नबी ऐसे बैठे, रबिया ऐसे बैठ गए। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? मांगो, तहज्जुद का वक्त है, क्या मांगते हो मांगो। तो रबिया ने कहा कि मेरे को मांगना कुछ भी नहीं है, मैं तो खिदमत के लिए आता हूँ, आपकी खिदमत के लिए आता हूँ, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है रबिया मांगो, तहज्जुद का वक्त है। अल्लाह ने नाम लेकर कहा है कि रबिया को कहो मांगे, आज जो मांगेंगे अल्लाह उसे अता कर देगी। देने वाला कौन? अच्छा, अगर हम वो जगह पे होते तो आज पूरी उनकी जमीन अपनी होती, सब जमीन मांग लेते, एक भी टुकड़ा छोड़ते नहीं। ना? हमारे नबी ने कहा रबिया मांगो। रबिया ने कहा लेकिन अल्लाह के उसमें मांगने थोड़ी आया, मैं तो आपकी खिदमत के लिए आया। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह नाम लेकर कहते मांगो। मालूम है? तो रबिया ने कहा मेरे को मांगना ही है। हाँ मांगना ही है। रबिया थोड़ा और आ गया है और आ गया है। हमारे नबी का हाथ था, देखो ये हमारे नबी का हाथ, उस पर अपना हाथ रखा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद चाहिए, मुझे मोहम्मद चाहिए। बोलो क्या कहा? मुझे मोहम्मद। क्या घड़ी होगी वो हमारे नबी का जो रोना होगा, जो रोना होगा, रबिया का फूट फूट के रोना होगा। हाथ पकड़ के कहा न बड़े कपड़े चाहिए, न कोई मेरे को जमीन चाहिए, न जायदाद चाहिए। बोलो साथ में बोलो, मुझे चाहिए तो मोहम्मद। बस इतना कहा। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? रबिया तुम्हें मोहम्मद चाहिए? मैं हाँ अल्लाह के रसूल मुझे आप चाहिए, दुनिया में भी आप चाहिए, आखिरत में भी आप चाहिए। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया? रबिया एक काम करना। कितना काम? आवाज नहीं आ रही, कितना काम? तो रबिया ने फरमाया एक काम 100 कहो, सब करूंगा, मगर आप चाहिए, मोहम्मद चाहिए। उस वक्त हमारे नबी ने जो जुमला फरमाया था, रबिया तुम अकेले नहीं, वो एक काम जो मैं बता रहा हूं ना, तुम करोगे या कोई भी करेगा, मेरा कोई भी उम्मती करेगा, और कहीं का भी रहने वाला होगा, वो कोई भी जमाने में पैदा होगा। एक काम करना है, कोई भी करेगा, कहीं का रहने वाला होगा, कोई भी जमाने में पैदा होगा, एक काम करेगा, वो कयामत की हर मंजिल में मुस्तफा के साथ होगा। बोलो सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।